بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليه وسلم. باب ارتباط الأعمال بالهيئات النفسانية. اعلم أن الأعمال تظاهر الهيئات النفسانية وشروع لها وشركات لاقتناصها ومتحدة معها في العرف الطبيعي أن يتفق جمهور الناس على التعبير بها عنها بسبب طبيعي تعطيه الصورة النوعية. تو یہ بات دراصل سمجھنے کی ہے سب سے پہلے کہ ایک ہے ملکات اور ایک ہے حال. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں اس باب میں بیان فرمائی ہیں. ان دونوں باتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ملکہ کی جمع ملکات. ملکات کسے کہتے ہیں؟ اعمال کا ملکات سے جو جوڑ اور ربط ہے. تو پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ملکات کسے کہتے ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صفت انسان کے اندر راسخ ہو جائے اس کو ملکات کہتے ہیں، اور جب تک یہ صفت راسخ نہ ہو اس وقت تک حال کہا جاتا ہے. جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اثرات انسان کے نفس سے چمٹ جاتے ہیں. تو جب تک وہ چمٹے رہتے ہیں اس وقت تک عارضی حالت رہتی ہے، اور جب وہ اعمال رفتہ رفتہ ایک حالت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی راسخ ہو جاتے ہیں، اندرون تک سرایت کر جاتے ہیں، تو پھر اسے ملکہ کہتے ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں ملکات کی تعریف کرنے کے بعد یہ بات بیان کرنا ہے مقصد کہ اخلاق حسنہ اور سیئہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ملکات اور اعمال کے درمیان اور ملکات اور اخلاق کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے. جو بھی اعمال ہیں وہ دراصل ملکات کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اور جو ملکات ہیں وہ دراصل اعمال کے ذریعے وجود میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی مسلسل مشق کر کے ایک فن کتابت سیکھتا ہے، اور یہ ملکہ مسلسل لکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لکھنے کی وجہ سے وہ خوشنویس ہو جاتا ہے، وہ لکھنے لگتا ہے. تو بار بار لکھنے سے اس میں لکھنے کا ملکہ پیدا ہوا، اور لکھنا یہ عمل ہوا. اب اگر وہ خوشنویسی کر کے کوئی اچھی چیز تحریر کر دے تو یہ اس کا عمل ہوا. تو یہ لکھنے کا عمل جو وجود پذیر ہوا وہ ملکے کی بنیاد پر، اور ملکہ وجود میں آیا، ملکہ کا احساس ہوا لوگوں کو لکھنے کی بنیاد پر. تو یہ ملکہ اور عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جو بھی عمل، جو بھی اخلاق اور اعمال وجود پذیر ہوتے ہیں وہ ملکات کی بنیاد پر، اور ملکات کا وجود جو ہے وہ اعمال سے ہے. جب تک اعمال وجود میں نہیں آئیں گے ملکات وجود میں نہیں آئیں گے. تو شاہ صاحب نے دو باتیں بیان کی ہیں. جب ہم نے ملکات کو سمجھ لیا تو اس کے بعد پہلی بات حیات نفسانیہ. حیات نفسانیہ کا ترجمہ کریں گے کیفیات نفسانیہ. مثال کے طور پر ملکہ ایک جو ہے مخفی چیز ہے، اور اس کے یعنی اور حیات نفسانیہ یعنی ملکہ کو ایک حیت عطا کی جاتی ہے، ایک صورت عطا کی جاتی ہے. نفسانیہ کا مطلب یعنی محسوس صورت. تو محسوس صورت میں وہ ملکہ وجود پذیر ہوتا ہے. تو گویا یہ محسوس صورت ان ملکات کی، اس ملکہ کی تشریح ہے. مثال کے طور پر ایک ماہر خوشنویس بھی عام انسان کی طرح سے ہوتا ہے جو خوشخط جانتا ہے. وہ قلم پکڑتا ہے تو اس کی عبقریت اور مہارت ظاہر ہوتی ہے. تو اس کی تحریر ہی اس کی مہارت فن کی نظر آنے والی صورت ہوتی ہے، اور وہی اس کی مہارت کی ترجمانی کرتی ہے. تو گویا مثال کے طور پر ایک اچھا لکھنے والا جو لکھتا ہے،
اچھا لکھتا ہے یہ اس کی مہارت ہے، اس مہارت کا اظہار اس کی تحریر سے ہوتا ہے جو وہ لکھتا ہے. تو محسوس یہ ہوا کہ جو کچھ ملکات ہیں وہ ظاہری شکل میں عمل کے ذریعے وجود پذیر ہوتے ہیں، تو یہ عمل کی جو ظاہری شکل ہے یہ دراصل تشریح ہے ملکات کی. انہی چیزوں کو شاہ صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں. باب ارتباط الاعمال بالہیئات النفسانیہ، اعمال کا نفسانی کیفیت سے ربط اور تعلق کا باب. اعلم، یہ بات جان لو، ان الاعمال کے اعمال مظاہر الہیئات النفسیہ، نفسانی حیتوں کے مظاہر ہے، ان کی ظاہری شکل ہے. تو اعمال، تو محسوس یہ ہوا کہ حیات نفسیہ یعنی کیفیات قلبیہ یعنی ملکات نفسانیہ. تو اعمال جو ہیں وہ دراصل ملکات یا کیفیات نفسانیہ کی ظاہری شکل ہیں. وشروح لہا، اور یہ اعمال قلبی کیفیات کی تشریح ہیں. شرح کی جمع شروح، اور مظہر کی جمع مظاہر. مظہر کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، اور شرح کی جمع شروع. تو یہ اعمال جو ہے وہ قلبی کیفیات کے مظاہر ہیں اور قلبی کیفیات کی تشریح ہیں. وشرکات لاقتناصها، اور قلبی کیفیات کو گرفت میں لانے کے جال ہیں. اقتنس یقتنس، اقتناسن کے معنی آتے ہیں جی، اقتنس یقتنس اقتناسن کے معنی آتے ہیں شکار کرنا، اور شریکت جمع اور شرکات کے معنی آتے ہیں جال. وشرکات لاقتناسها، اور ان نفسانی کیفیتوں کو شکار کرنے کے جال ہیں. ومتحدۃ معها فی العرف الطبیعی، اور فطری عرف میں اعمال کیفیات قلبیہ کے ساتھ متحد ہیں. ومتحدۃ، اور اعمال متحد ہیں معها کیفیات قلبیہ کے ساتھ فی العرف الطبیعی فطری عرف میں. کیا مطلب اس کو آگے بیان کریں. یتفق جمہور الناس على التعبیر بها عنها بسبب طبیعی تعطیہ الصورة النوعیہ. مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کا اعمال کے ذریعے کیفیات قلبیہ کو تعبیر کرنے پر اتفاق ہے. یتفق یعنی متفق ہے، جمہور الناس عام لوگ، علی التعبیر بها عنها کہ اعمال کے ذریعے کیفیات قلبیہ کو بیان کیا جائے. علی التعبیر بها میں ہا کی ضمیر کا مرجع اعمال، اور عنہا میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے کیفیات قلبیہ. عام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعمال کے ذریعے کیفیات قلبیہ کو بیان کیا جائے، اور یہ بات ایک ایسے فطری سبب سے ہے، وہ بسبب طبیعی، اور یہ جو کچھ ہے وہ فطری سبب کی بنیاد پر ہے. تعطیہ الصورۃ النوعیہ، جو صورت نوعیہ کی دین ہے. یعنی انسان عمل کرتا ہے، اور عمل جو ہے وہ دراصل کیفیات قلبیہ کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور کیفیات قلبیہ یعنی ملکات قلبیہ، اس کا احساس جو ہے وہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے. تو محسوس یہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہے دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور کیفیات قلبیہ اور اس کے بعد عمل کا سرزد ہونا اور عمل کے ذریعے کیفیات قلبیہ کو بیان کرنا، یہ دراصل انسان کی خوبی ہے. حیوان میں یہ خوبی نظر نہیں آتی. قلبی کیفیت کی خوبی اور اعمال کی خوبی، یہ دونوں چیزیں حیوان میں نظر نہیں آتی، اور یہ دونوں آپس میں مربوط ہے، اور یہ صرف اور صرف انسان کی خوبی ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دراصل صورت نوعیہ کی دین ہے. وذالک، اور وہ بات اس لیے یعنی کہ لأن الداعیہ،
اس لیے کہ داعی یعنی طبیعت کا تقاضا اذا انبعث الى عمل، جب کسی کام کے لیے اٹھتا ہے، انبعث ينبعث انبعاثا من اٹھنا، یعنی طبیعت کا تقاضا جب کسی کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے، فطاوعت لها نفسه، پس آدمی کا نفس اس داعیے کی مطاوعت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، انسان کا نفس اس تقاضے کی بات مانتا ہے، انبسطت وانشرحت، تو وہ داعیہ خوش ہوتا ہے اور منشرح ہو جاتا ہے، یعنی وہ تقاضا یعنی طبیعت کا وہ تقاضا خوش ہوتا ہے اور منشرح ہو جاتا ہے۔ ان امتنعت انقبضت وتقلصت، اور اگر وہ داعیہ یعنی اگر وہ نفس جو ہے داعیہ کی بات نہیں مانتا، اگر مخالفت کرتا ہے نفس، تو داعیہ منقبض ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے۔ انقبضت منقبض ہوتا ہے، وتقلصت اور سکڑ جاتا ہے۔ تقلص یتقلص، تقلصن کے معنی آتے ہیں سکڑنا۔ امتنع یمتنع امتناعا، مراد یہاں پر ہے ماننے سے انکار کر دینا۔ وَإِنِ امْتَنَعَتْ، اور اگر نفس ماننے سے انکار کر دیتا ہے، انقبضت، تو طبیعت کا وہ تقاضا منقبض ہو جاتا ہے، وتقلصت، اور وہ سکڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا بَاشَرَ الْعَمَلَ اسْتَبَدَّ مَنْبَعُهُ من ملكية أو بهيمية وقوية۔ فإذا باشر العمل، پھر جب آدمی عمل کر چکا ہوتا ہے، باشر یباشر مباشرہ، العمل کے ساتھ کام کو انجام دینا، پھر جب آدمی عمل کر چکتا ہے تو ملکیت یا بہیمیت میں سے اس عمل کا سرچشمہ ڈکٹیٹر اور قوی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نفس جب داعیہ کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتا، نفس جب طبیعت کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتا، پھر بھی آدمی اگر وہ کام کر لیتا ہے تو اگر ملکیت کے تقاضے سے کرتا ہے یا بہیمیت کے تقاضے سے کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ملکیت یا اس کی بہیمیت جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہو جاتی ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ چاہے دل آمادہ ہوا یا نہیں ہوا، طبیعت چاہی یا نہیں چاہی، لیکن میں نے کر لیا۔ جی، تو ملکیت یا بہیمیت میں سے اس عمل کا سرچشمہ ڈکٹیٹر اور قوی ہو جاتا ہے، اور اس کا مد مقابل اب آگے کہہ رہے وقوی وانحرف مقابلہ، کہہ رہے اور طاقتور ہو جاتا ہے اس کا سرچشمہ، وانحرف مقابلہ، اور ملکیت کے مقابلے میں جو دوسرا وصف ہوتا ہے وہ، یا بہیمیت کے مقابلے میں جو دوسرا وصف ہوتا ہے وہ، وانحرف رائے فراق منحرف ہو جاتا ہے، وضعف، اور وہ کیا کہتے ہیں کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے مد مقابل جو وصف ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وَإِلَى هَذَا الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی جانب اشارہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں، النفس تتمنى وتشتہی، کہ انسان کا دل خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ جو ہے یصدق ذلک، اس خواہش کی تصدیق کرتا ہے، ویکذبہ، یعنی اس خواہش کو سچ کر دکھاتا ہے یا اسے جھٹلا دیتا ہے۔ مولانا چند چیزیں میں فالو نہیں کر سکا۔ انبسط یعنی پھیلنا، وانشرحت یعنی خوش ہونا، وَإِنِ امْتَنَعَتَ، نفس کا طبیعت کے تقاضے کو ماننے سے انکار کر دینا، انقبضت، تو پھر وہ انقبض منقبض ہو جاتا ہے۔ جی، ذیق انقباض، جب طبیعت میں انشراح نہ ہو تو اس کو انقباض کہتے ہیں۔ وتقلصت، سکڑ جانا، سکڑ جانے کے معنی میں آتے، پڑھیں گے کیسے؟ وتقلصت، اچھا، سکڑ جانے کے معنی میں آتے۔ وہ انقبضت و تقلصت
ہم مانے ہیں تقریباً یعنی تقریباً تقریباً. اوکے. فإذا باشر العمل ہاں جب وہ کام کو انجام دے دیتا ہے. استبد جی استبد منبعہ تو اس کا سرچشمہ یعنی کام کا سرچشمہ چاہے ملکیت ہو چاہے بہیمیت ہو وہ ڈکٹیٹر ہو جاتا ہے وہ قوی ہے اور وہ طاقتور ہو جاتا ہے. استبد کے معنی استبد کے معنی ڈکٹیٹر ہونا. ڈکٹیٹر ہونا. استبد یستبد استبداد ڈکٹیٹر ہونا. منبعہ من ملکیہ او بہیمیہ. منبع جمع منابع کے معنی آتے ہیں سرچشمہ اور قوی اقوی طاقتور ہونا. اور اسی طرح سے وانحرف مقابل اور اس کا مقابل یعنی اس وصف کا مد مقابل منحرف ہو جاتا ہے رک جاتا ہے دب جاتا ہے. وضعف جی ضعف یضعف. تو اس کو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ وضعف پڑھیں گے. وضعف 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 وانحرف مقابله وضعف. حرف مقابله وضعف. وإلى هذا الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم. اور یہ حدیث پہلے والے چیپٹر میں بھی آ گئی ہے نا یہی حدیث. جی 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 جی. النفس تتمنى وتشتهي والفرد يصدقه او يكذبه. مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ مثال کے طور پر کہ انسان کا نفس گناہ کی آرزو اور خواہش کرتا ہے اور انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یعنی انسان کے دل میں جو ایک داعیہ پیدا ہوا گناہ کا جو ایک تقاضا پیدا ہوا گناہ کا اس تقاضے کا پیکر محسوس یعنی اس کی ظاہری شکل جو نظر آئے گی وہ انسانی شرمگاہ کا عمل ہوگا. یعنی انسانی شرمگاہ کا جو عمل ہوگا وہی در اصل اس داعیے کی ایک ظاہری شکل ہے. اگر یہ عمل پایا گیا تو داعیہ واقعی ہے کہ گویا جو تقاضا تھا وہ تقاضا پورا ہوا. نہ اگر وہ عمل پورا نہیں ہوا تو کہیں گے ایک وسوسہ آیا تھا. لیکن اگر پیکر محسوس کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پایا جائے تو بھی ایسی صورت میں یعنی پوری طرح سے اس بات پر قادر ہو چکا تھا وہ آدمی کہ وہ گناہ کرے پھر بھی وہ گناہ نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے تب بھی وہ جہنمی ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ قاتل کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول اس لیے کہ کان حریصا علی قتل صاحبہ کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر کا خواہش مند تھا. تو گویا اس نے خواہش کر لی اور خواہش کی تکمیل میں کوئی چیز معنی نہیں آئی سوائے ایک مجبوری کے جس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکا. تو ایسی صورت میں اس کو بھی اس کی سزا ملے گی. لیکن مولانا وہ حدیث یہاں کیسے اس کی تطبیق ہو سکتی ہے مولانا؟ یعنی یہاں جو بات ہے وہ وہاں پر رک گئی، اس میں مزید یہ وہ اس طرح سے اس کی تطبیق ہے کہ انسان کے دل میں جو گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ دراصل داعیہ ہے اور وہی داعیہ گناہ کرنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے. اور یہ گناہ کب ہوگا؟ جب کیا کہتے ہیں انسان جو ہے یہ اس وقت ہوگا جب وہ کیا کہتے ہیں آدمی یعنی والنفس تتمنى وتشتهي داعیہ دل میں پیدا ہوا گناہ کا اور اس کے دل نے بھی اس داعیے کے تقاضے کی تکمیل کی، اس کے نتیجے میں انسان گناہ کرے گا. تو جب انسان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا گناہ کا اور طبیعت کا تقاضا پیدا ہوا گناہ کا اور نفس اس کے مطابق ہے تو ایسی صورت میں گناہ لازم آئے گا. گناہ تو ہر حال میں ہوگا. لیکن اگر اس نے دماغ میں بات آئی لیکن وہ انحراف کر گیا اس عمل سے خدا کے خوف سے تب پھر یہ اس پر تطبیق نہیں ہوگی نا مولانا. یہ اسی حالت میں ہے جب کہ وہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا. قادر ہو چکا تھا لیکن کسی مجبوری سے نہیں کیا.
اس وقت پر یہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ داعیہ کے تقاضا یعنی نفس کا خواہش کرنا یہ ایک داعیہ ہوا، اور شرمگاہ جو ہے وہ دراصل اس داعیے کا پیکر محسوس ہے، یعنی محسوس شکل میں شرمگاہ کا جو عمل ہوگا وہ اس داعیے کو عملی شکل دے گا۔ اور اسی سے یہاں پر بحث ہو رہی ہے کہ الداعیہ اذا انبعثت الى عمل، کہ جب طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کسی کام کا، نفس اس کی تابع داری کرتا ہے تو داعیہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی نافرمانی نفس کرتا ہے تو داعیہ سکڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان وہ کام کر ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں داعیہ خوش ہو جائے گا، اور اگر وہ کام نہیں کرے گا تو داعیہ سکڑ جائے گا۔ اب میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَلَن تَرَى خُلْقًا إِلَّا وَلَهُ أَعْمَالٌ وَهَيْئَاتٌ۔ اب یہاں سے ایک بات دوسرے انداز سے کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے، اب شاہ صاحب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں وَلَن تَرَى خُلُقًا، اور کوئی بھی کام یعنی خلق، کوئی بھی وصف، کوئی بھی صفت، کوئی بھی ملکہ ایسا نہیں ہے إِلَّا وَلَهُ أَعْمَالٌ، مگر اس کی ایک ظاہری شکل ہے، وَهَيْئَاتٌ، اور اس کی ایک محسوس شکل ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ یعنی بہادری کی ایک صفت ہے، بہادری ایک صفت ہے، اس صفت کی ایک محسوس شکل جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک ہم کسی کو بہادری کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہمارے ذہن میں بہادری کی صورت اور ظاہری شکل و شباہت قائم نہیں ہوگی۔ تو ظاہر بہادری ایک وصف ہے اور اس کی ایک ظاہری شکل ہے جو کسی بہادر کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح سے سخاوت ایک وصف ہے، ایک ملکہ ہے، اس کی ایک ظاہری شکل ہے جو کسی سخی آدمی کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سے علم جو ہے ایک وصف ہے، اور عالم اس کی ایک ظاہری شکل ہے، اس کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں علم کی ظاہری شکل متعین ہوتی ہے۔ تو اسی کو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لن ترى خلقا، کوئی بھی ایسا وصف آپ ہرگز نہیں دیکھیں گے الا وله اعمال، مگر اس کی ظاہری شکل ہوگی، وهيئات، اور اس کی محسوس شکل ہوگی، یشار بها الیہ، جس شکل کے ذریعے اس عمل کی جانب، یشار بها، جن اعمال اور جن اشکال کے ذریعے اس وصف کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بہادر آدمی ہے، جب وہ بہادری کر لے گا، ویسا کام کر لے گا تو بہادری کے وصف کی جانب اشارہ ہوگا کہ اسی کا نام بہادری ہے۔ سخی آدمی ہے، وہ خرچ کر ڈالے گا، دعوت شیراز کر ڈالے گا، تب یہ کہیں گے کہ یہ سخی آدمی ہے۔ وَيُعَبَّرُ بِهَا عَنْهُ، اور اس عمل اور اس محسوس شکل سے کے ذریعے اس وصف کو بیان کیا جائے گا۔ وَتَتَمَثَّلُ صُورَتُهَا مِكْشَافًا لَهُ، اور اس عمل کی وہ ظاہری شکل جو ہے اس وصف کا پردہ چاک کرے گی، اس کو واضح کرے گی۔ وَتَتَمَثَّلُ صُورَتُهَا، اور اس کی وہ ظاہری شکل جو ہے اس وصف کے لیے اس وصف کو کھولنے والی ہوگی، یا اس وصف کے کھلنے کا ذریعہ بنے گی۔ فَلَوْ أَنَّ إِنسَانًا، اب آگے مثال دے رہے، مثال کے طور پر ایک انسان وصف انسانا آخر، وہ کسی دوسرے انسان کو بالشجاعت، بہادری کی صفت کے ساتھ متصف کرے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو بہادری کے وصف کے ساتھ متصف کرے، وَاسْتُفْسِرَ، اور اس سے اس سلسلے میں استفسار کیا جائے، سوال کیا جائے کہ تم نے اس کو بہادری کے ساتھ کیسے متصف کیا۔ استفسر یستفسر، استفسارا مانے سوال پوچھنا، سوال کرنا، وضاحت طلب کرنا، اس سے وضاحت طلب کی جائے کہ تم نے اس کو بہادر کیوں کہا۔ فبین لم یبین، پھر وہ بیان کرے یعنی اس کی دلیل دے، بہادری کی دلیل دے، تو لم یبین، تو وہ دلیل نہیں دے گا، الا معالجته الشدیدہ، مگر اس چیز کے ذریعے، معالجته الشدیدہ، مگر اس کے سخت مارکوں کو، یعنی کیا مطلب، یعنی اس کی سخت مارکہ آرائی کو، محاذ آرائی کو، عالج یعالج معالجتا، مارکہ آرائی کرنا، محاذ آرائی کرنا، سخت آپریشن کو انجام دینا، یہ مطلب ہوا۔ کہہ رہے ہاں
لم یبین وہ بیان نہیں کرے گا مگر اس بہادر آدمی کی سخت محاذ آرائی کو، اور محاذ آرائی مار کا آرائی سخت آپریشن کو انجام دینا یہی بہادری کی علامت ہے۔ او بالسخاوہ یا کسی آدمی کو وہ سخاوت کی صفت کے ساتھ متصف کرے، لم یبین اور دلیل کے طور پر بیان نہیں کرے گا، الا دراہم و دنانیر مگر ان دراہم اور دینار کو، یبذلھا جس کو وہ آدمی فراخ دلی سے خرچ کرے گا، اسی کو وہ بطور دلیل پیش کرے گا کہ دراہم و دنانیر جسے وہ دریا دلی کے ساتھ خرچ کر رہا ہے یہی دراصل اس آدمی کی سخاوت کی علامت ہے۔ یبذلھا ہے، یبذل بذل یبذل کے معنی بذل یبذل کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا۔ ولو ان انسانا اور اگر کوئی انسان اراد ان یستحضر صورت الشجاع والسخاوہ اگر کوئی آدمی شجاعت اور سخاوت کی صورت کو مستحضر کرنا چاہے گا، استر الى صور تلک الاعمال وہ ان اعمال کی شکلوں کی طرف، یعنی شجاعت والے عمل کی شکل، سخاوت والے عمل کی شکل کو ذہن میں لانے کی کے پر مجبور ہوگا۔ استر یستر استرار مجبور ہونا۔ اللہم مگر یہ کہ ان یکون قد غیر فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، جی مگر یہ کہ اس نے اس فطرت کو بدل دیا ہو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، جی الا ان یکون قد غیر مگر یہ کہ اللہ کی اس فطرت کو اس نے بدل دیا ہو جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ولو ان واحدا اراد ان يحصل خلقا ليس فيه اور اگر کوئی آدمی کوئی ایسا وصف حاصل کرنا چاہے جو اس میں نہیں ہے، فلا سبیل له الى ذلك الا الوقوع في مظانه تو اس کے لیے اس کا حصول ممکن نہیں، فلا سبیل له اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، الى ذلك اس وصف کا، الا الوقوع سوائے اس کے کہ وہ واقع رہے، فی مظانہ اس کے محل میں، یعنی مطلب یہ ہے جی یعنی اس خلق کے مواقع کو، مگر اس خلق کے جو مواقع اور محل ہے وہاں تک اسے پہنچنا پڑے گا، واقع ہونا پڑے گا، یعنی اس محل تک اسے جانا پڑے گا۔ جب وہ اس محل تک چلا جائے گا تب جا کر کے اسے اس خلق کے بارے میں جانکاری ہوگی اور اس خلق کا حصول اس کے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح سے وَتَدَشُّمُ الْأَعْمَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ اور اس وصف سے متعلق اعمال کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وَتَذَكُّرُ وَقَائِعِ الْأَقْوِيَاءِ مِنْ أَهْلِهِ اور اس وصف سے متصف جو لوگ تھے ان میں جو طاقتور لوگ تھے ان کے واقعات سے بھی اسے نصیحت حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ صفت اس کو اس کے اندر جو ہے پیدا ہو سکتی ہے، وہ اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ ثم الاعمال هي الامور المثبوتة التي تقصد بالتوقيت یہ جو پچھلا پیراگراف ہے اس میں نے ایک سوال ذہن میں رہ گیا ہے، ولو ان انسانا اراد ان يستحضر صورة الشجاعة والسخاوة اضطر الى صورتك، یہاں پر یستحضر یعنی حاضر کرنا، پیش کرنا، نہیں وہ مطلب نہیں ہے۔ ولو ان انسانا اراد ان يستحضر اسی دو لائن پہلے کی بات، استحضار کرے یعنی سمجھنا چاہے۔ ولو ان انسانا اگر کوئی انسان ارادہ یہ چاہے ان یستحضر کہ وہ مستحضر کرے، استحضار کرے، سمجھے بہادری کی صورت کو، سخاوت کی صورت کو، تو وہ ان اعمال یعنی بہادری اور سخاوت کی شکل کو دیکھنے اور سمجھنے کی جانب مجبور ہوگا۔ استر یعنی مجبور ہونا، جی استر مجبور ہونا۔ ولو ان اللہم
یہ حضرت کا ایک اسلوب ہے کہ جی اللہم عام طور جی پر نہیں لکھا جاتا نا. ہاں تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے اللہ مگر یہ. اچھا اللہم اے اللہ الا ان یکون قد غیر الا ان یکون، الا یہ کہ ان قد یکون غیر اس نے بدل دیا ہو اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو جس پر وہ پیدا ہوا ہے. عربی یعنی پڑھیے مولانا. ہاں الا ان یکون قد غیر فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. ٹھیک ولو ان واحدا اراد ان يحصل خلقا ليس فيه يعني ولو ان واحدا، اور اگر کوئی شخص اراد ان يحصل خلقا، کوئی ایسا وصف حاصل کرنا چاہے، لیس فیہ جو اس پہ موجود نہیں ہے، فلا سبیل له تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ الا الوقوع کہ وہ جائے، فی مضانی ان مواقع پر، ان محل پر جہاں وہ صفت پائی جاتی ہے، وتجشم الاعمال المتعلقة به، اور اس صفت سے متعلق اعمال کو برداشت کرے، بتکلف انجام دے، وتذکر وقائع الاقویاء من اہلہ، اور اس وصف کے حامل لوگوں میں جو طاقتور لوگ تھے ان کے جو کارنامے تھے انہیں یاد کرے، ان سے نصیحت حاصل کرے. مثال کے طور پر ایک بہادر ہے تو بہادر کو بہادری دکھانے کے لیے، کشتی لڑنے کے لیے میدان میں جانا پڑے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جانے کے بعد ہی آپ کے اندر وہ وصف نہیں آئے گا، بلکہ بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ سب کرنے پڑیں گے. پھر آپ کو یاد بھی رکھنا ہوگا کہ فلاں بہادر ایسا تھا، فلاں بہادر ایسا تھا، فلاں پہلوان ایسا تھا، وہ یوں کرتب دکھاتا تھا، تب جا کے آپ بہادر ہو پائیں گے. ثم الاعمال هي الامور المضبوطه التي تقصد بالتوقيد وترى وتبصر وتحكى وتؤثر وتدخل تحت القدرة والاختيار ويمكن أن يؤاخذ بها وعليها. اب آگے فرما رہے ہیں کہ پھر اعمال ہی وہ چیز ہے جو ضبط کی ہوئی ہے اوقات کی تعین کے ساتھ، یعنی اعمال ہی الامور المضبوطہ، اعمال ہی وہ چیز ہے جن کو ضبط میں لایا گیا ہے، التی تقصد بالتوقیت، جو اوقات کی تحدید کے ساتھ جن کا ارادہ کیا جاتا ہے. قصد یقصد ارادہ، التی تقصد جن کا ارادہ کیا جاتا ہے، بالتوقیتی اوقات کی تحدید کے ساتھ، وترى اور اعمال ہی نظر میں آتے ہیں، وتبصر اور دیکھے جاتے ہیں، وتحکى اور نقل کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وتؤثر اور یہ بھی نقل کیے جاتے ہیں، وتدخل تحت القدرت والاختیار اور قدرت اور اختیار کے تحت اعمال ہی داخل ہوتے ہیں، ويمكن ان يؤاخذ بها وعليها اور اعمال ہی کے ذریعے اور اعمال پر ہی انسان کا مواخذہ ممکن ہے. لہذا وہ وصف یا وہ ملکات جو انسان کے کیفیات قلبیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انسان کی قلبی کیفیات جنہیں ملکات کہتے ہیں یا دوسرے وصف کے نام سے جنہیں یاد کرتے ہیں، ان پر انسان کا مواخذہ نہیں ہوتا، بلکہ ان قلبی کیفیات کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اعمال انہیں ضبط کیا جاتا ہے، اور انہی پر مواخذہ ہوتا ہے، انہی پر فیصلہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ایک بات چھڑی تھی نا ورنہ کہ بھی کن چیزوں پر نفس کو مسئول قرار دیا جائے گا، وہ چیزوں پر جس کی وہ جبلت اس کو کی گئی تھی یا جس کو کہ اس کو اختیار دیا گیا تھا. غالباً یہ اسی کا تذکرہ اس میں ہے نا ورنہ وتدخل تحت القدرة والاختیار يمكن ان يؤاخذ بها وعليها. ہاں یہ آگے بیان کریں گے. نہیں یہی جو پڑھے تھے نا ثم الاعمال یہ جو ہے اس میں کیفیات قلبیہ پر مواخذہ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اچھا یہ میں آگے نہیں، لیکن میں آگے تو نہیں پڑھ رہا ہوں جی، آپ نے یہ پڑھ لیا نا ثم الاعمال هي الامور المضبوطہ. نہیں پڑھا آپ نے، پڑھ لیا نا.
تو اس میں جو بات آ رہی ہے وہ ترا و تبصر و کہنا یہ ہے کہ اعمال کو بنیاد بنا کر ہی جائز ناجائز کا فیصلہ ہوگا، اور اعمال ہی انسان کے ضبط میں ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پر نماز کا وقت بھی متعین ہے، نماز کا وقت کب ختم ہو جاتا ہے وہ بھی متعین ہے، اور اعمال ہی انسان کی قدرت میں ہے، اور وہی انسان کے اختیار میں ہے۔ جو حیات قلبیہ ہیں یا ملکات قلبیہ ہیں یا وہ وصف ہے جن کا تعلق جو ہے انسان کے نفس سے ہے، ان کو معیار بنا کر نہ احکام کے اوقات کی تعین کی گئی ہے اور نہ کچھ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیات قلبیہ کو ضبط نہیں کیا جا سکتا، یہ نظر نہیں آ سکتی، ان کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہر آدمی کے لیے، تو لہذا اس کو معیار بنا کر کسی چیز کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نفوس یکساں نہیں، ان کے اعمال و ملکات ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں۔ لیست سواء یعنی فی احصاء الاعمال والملکات علیہا، یعنی پھر نفوس یکساں نہیں، ان کے یعنی اعمال اور ملکات کی ریکارڈنگ میں نفوس برابر نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسری بات ہے، ذرا اس کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی انسان کے اس سے اعمال پہلے و ملکات یعنی کیفیات قلبیہ دونوں ریکارڈ کیے جاتے ہیں، مگر احصاء میں لوگوں کے احوال مختلف ہیں۔ جو قوی استعداد کے لوگ ہیں جیسے انبیاء کرام، ان میں اعمال سے زیادہ ملکات پائے جاتے ہیں، اور کمزور استعداد کے لوگ ظاہری اعمال ہی کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ انسان کے یعنی انسان جو ہے اعمال اور ملکات کے اعتبار سے یعنی کہ ریکارڈ، یعنی انسان کا عمل ملکات بھی ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، مگر ریکارڈنگ میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ملکات جو ہیں وہ ملکات کے اعمال میں سے زیادہ ملکات پائے جاتے ہیں، اور کمزور استعداد کے لوگوں کے یہاں اعمال زیادہ ہیں اور ملکات کمزور ہیں۔ تو پھر کس طرح کیا ہوگا، یہ ساری تفصیل ایک الگ ہے، یہ ساری تفصیلات ایک الگ ہیں۔ تو میرے خیال سے ابھی جو ہے یہیں تک رہنے دیا جائے، ان یؤاخذ بها وعلیہ، ان یؤاخذ الناس بها وعلیہ تک۔